الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. تین باتوں کا حکم دیا تھا. اگر آدمی ان تین باتوں پر عمل کرے تو اس کی برکت سے آپسی تعلقات، چاہے وہ پڑوسی سے ہو، محلے والوں سے ہو، یا رشتہ داروں سے ہو، یا دوستوں سے ہو، یا سسرال والوں سے ہو، باقی رہ سکتے ہیں اور رشتے مضبوط بھی ہوں گے، رشتے محفوظ بھی رہیں گے. وہ تین باتیں یہ تھی کہ صل من قطع کرو، کہ قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور ظلم کرنے والوں کو معاف کیا کرو، اور محروم کرنے والے کو دیا کرو. یہ تین باتوں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. یہ تینوں چیزیں محبتوں کو بڑھانے والی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں نفرت کرنے والوں کے دلوں میں جگہ بنانے والی ہیں. اور یہ تینوں چیزیں
کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ جس محفل میں رہے، جس جگہ پر رہے، جس مقام پر جائے، جن لوگوں میں بیٹھے، وہاں پر اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے، اس کی عزت افزائی کی جائے، اس کو ایک بلند مرتبہ دیا جائے، اس کو ایک اونچا مقام حاصل ہو جائے۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے جس میں اس طرح کی آرزویں نہ پل رہی ہو۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی جائے اسے عزت ملے، اسے محبت ملے، اس کی تعظیم ہو، اس کی تکریم ہو۔ اس عزت کو پانے کے لیے اور شہرت کو پانے کے لیے اور تعظیم کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص نے دنیا میں طریقہ الگ الگ اختیار کر لیا ہے، اور ہر انسان کا نظریہ اس سلسلے میں بالکل الگ الگ ہے۔ کوئی عزت کو پانے کا ذریعہ مال اور زر کو سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں اپنے خاندان میں یا اپنے سسرال میں یا اپنے دوستوں میں یا اپنے محلے میں یا اپنے جانے پہچانے لوگوں میں اپنی مالی حیثیت کے ذریعے سے عزت حاصل کرو۔ اس کے لیے آدمی بار بار اپنی حیثیت کو جتانا شروع کرتا ہے اور اپنے مالی پوزیشن کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور اپنی دولت اور مال کے تذکرے بار بار ان لوگوں کے درمیان میں لاتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس مال کی وجہ سے میں اپنے خاندان میں، اپنے سسرال میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں عزت پاؤں گا۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مالدار تو بہت ہیں لیکن تعلیم یافتہ لوگ کم ہوتے ہیں، لہذا اگر کسی کے پاس اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں ہوں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کے سرٹیفکیٹس ہوں اور اعلیٰ تعلیم کی اسنادات اس کے پاس موجود ہوں،
تو اب وہ ان اعلیٰ تعلیمی ڈگریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں میں، اپنے سسرال میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے دوستوں میں ایک امپریشن بٹھانا چاہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ قابل آدمی ہوں، میں تم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، میرے پاس تم سے بہتر یونیورسٹیز کے سرٹیفکیٹس ہیں، میں نے تم سے اچھے کالج میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اور انسانی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس سے اپنے جانے پہچانے اور اپنے اہل تعلق پر ایک امپریشن بیٹھے گا، اور اسی کو آدمی اپنی عزت پانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیمی ڈگریوں کا تذکرہ خاندان کے لوگوں کے سامنے بار بار کرتے ہیں، اور یہ جتانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ میری اولاد تمہاری اولاد سے زیادہ تعلیم یافتہ اور پڑھی لکھی ہے۔ یا پھر اگر وہ کام ماں باپ نہیں کرے تو بیٹا کچھ چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ خود تذکرہ کرے گا۔ تو بعض لوگ عزت کو پانے کا ذریعہ مال کو بناتے ہیں، اور بعض لوگ عزت کو پانے کا ذریعہ، شہرت کو پانے کا ذریعہ ڈگریوں کو بناتے ہیں، اور بعض لوگ عزت کو پانے کے لیے اپنے منصب اور عہدے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا کوئی منصب ہے اور اللہ کا دیا ہوا کوئی عہدہ ہے، اور اللہ نے کرم فرما کر عروج اور ترقی اگر اسے دے دی ہے، تو اب وہ اس عہدے کو عزت کے پانے کا اور عزت کے حصول کا ذریعہ بنا لیتا ہے کہ عزت کے حاصل کرنے کے لیے عہدے کو استعمال کرو، عہدے کو حاصل کرنے کے لیے منصب کو استعمال کرو۔ گنایا جائے تو 20 افراد کی سوچ کو گنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، اور ہر ایک کے سوچنے کا انداز جداگانہ ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر تمام انسانوں کی فکر کو جمع کر کے دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کو بیس بنا کر اپنے خاندان میں، اپنے سسرال میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں ایک باعزت شخص کہلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور ایک تعریف کی بھوک ہمارے اندر پیٹ کی بھوک سے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ پیٹ کی بھوک شاید ہمیں اتنا بے چین نہیں کرتی ہے جتنا تعریف نہ کرنے پر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجموعی طور پر ہم سب کو خود ستائی کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ تعریف سننے کی عادت، تعریف سننے کی بھوک، تعریف کی ہوس
مجموعی طور پر ہم تمام کے اندر یہ مرض لاحق ہے. تو انسان کسی نہ کسی چیز کو بیس بنا کر تعریف حاصل کرنا چاہتا ہے. کسی نے مال کو بنایا، کسی نے عہدے کو بنایا، کسی نے تعلیم کو بنایا تو کسی نے اپنے مکان کو بنایا، کسی نے اپنے کاروبار کو بنایا تو کسی نے اپنی ملازمت کو بنایا، کسی نے اپنے باپ کو بنایا تو کسی نے اپنی اولاد کو بنایا، اور اسی کے ذریعے سے شہرت اور عزت پانے کی کوشش. عزیزان محترم، چاہے عزت کے حصول کے لیے آدمی ذریعہ کسی بھی چیز کو بنایا ہو یا بنا رہا ہو، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ مجموعی جو افراد ہیں، یہ مجموعی جو افراد ہیں، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ مکاندار ہو، چاہے وہ زمیندار ہو، ان میں سے ہر ایک کو کہیں نہ کہیں بے عزت ہوتے ہوئے آپ ضرور دیکھیں گے. کہیں مالدار بے عزت ہو رہا ہے تو کہیں دکاندار بے عزت ہو رہا ہے، کہیں زمیندار بے عزت ہو رہا ہے تو کہیں مکاندار بے عزت ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مالدار ہے تو بہرحال اس کی تعریف ہوگی، کہ دنیا میں ہر آدمی اس کے تعریف کے گن گائے گا، ایسا نہیں ہوگا. زمیندار ہے تو بہرحال اس کی تعریف ہوگی، مکاندار ہے تو بہرحال اس کی تعریف ہوگی، دکاندار ہے تو بہرحال اس کی تعریف ہوگی، زر اور زمین کا مالک ہے تو بہرحال اس کی تعریف ہوگی. کیا آپ ایسے شخص کو دنیا میں بتا سکتے ہیں؟ کہ مالدار ہے تو اس مالدار کی سب تعریف کر رہے ہو، کوئی اس کا مخالف نہ ہو. زمیندار ہے تو سب اس کی تعریف کے گن گا رہے ہو، یا ڈگریاں اس کی بغل میں ہیں تو سب اس کی تعریف اور اس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے گن گا رہے ہو، یا اعلیٰ منصب پر ہونے کی وجہ سے سب لوگوں کو اس سے اتفاق ہو. اگر ایک تعریف کرنے والا ملے گا تو دوسرا مخالف ملے گا، ایک تائیدی ہے تو دوسرا مخالف ہے، اور کوئی دوسرا آدمی بولتا بھی نہیں ہے کہ صاحب اتنے بڑے مالدار آدمی ہیں، آپ ان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں. کوئی یہ نہیں بولتا کہ صاحب اتنی بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، آپ اس کے خلاف کیوں بول رہے ہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ محلے میں سب سے بڑا مکان ان کا ہے، آپ ان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں. کوئی یہ نہیں بولے گا کہ اتنے بڑے کاروبار کا مالک ہے، آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. اتنے ایکڑوں زمین کا وہ مالک ہے، آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. لیکن ہماری اپنی سوچ یہ ہے کہ عزت ان راستوں سے ملتی ہے. عزت ان راستوں سے ملتی ہے. کوئی سمجھ رہا ہے مال سے ملتی ہے، کوئی سمجھ رہا ہے عہدوں سے ملتی ہے، کوئی سمجھ رہا ہے ڈگریوں سے ملتی ہے، کوئی سمجھ رہا ہے دکان سے ملتی ہے، کوئی سمجھ رہا ہے مکان سے ملتی ہے، کوئی سمجھ رہا ہے زر سے ملتی ہے، کوئی سمجھ رہا ہے زمین سے ملتی ہے. ہمارا اپنا
اپنا سر ہے، ہمارا ہی اپنے سر میں رکھا ہوا بھیجا، یہ سوچ رہا ہے، اور ہمارے ہی سر سے جڑی ہوئی زبان کبھی مالدار کی مخالفت کر رہی ہے تو کبھی دکاندار کی مخالفت کر رہی ہے، کبھی زمیندار کا شکوہ کر رہی ہے تو کبھی عہدیدار کا شکوہ کر رہی ہے۔ دماغ اور زبان میں ایک بالش کا فاصلہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ سوچ رہا ہے، یہ کچھ اور بول رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ جتنی چیزوں کو ہم نے عزتوں کے حصول کا یا شہرتوں کے حصول کا یا نام کے حصول کا ذریعہ سمجھا ہے، یہ ہمارے ذہن کا ایک فطور ہے خالی، یہ ہماری اپنی ایک سوچ ہے۔ اگر یہ چیزیں عزتوں کا ذریعہ ہوتی اور انہی چیزوں میں اللہ پاک اگر عزت رکھے ہوتے تو کوئی غریب کسی مالدار کو گالی نہیں دیتا تھا، کوئی بے روزگار کسی برسرے روزگار کی برائی نہیں کرتا تھا، کوئی لاچار کسی عہدیدار کو گالی نہیں دیتا تھا، کوئی بے زمین کسی زمیندار کی برائی نہیں کرتا تھا۔ لیکن ہم لوگوں کی اپنی سوچ یہ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے دوستوں میں، ہم اپنے خاندان میں، ہم اپنے محلے کے لوگوں میں، ہم اپنے سسرال والوں پہ بھاری پڑنا چاہتے ہیں کہ صاحب میری تو عزت ہونا چاہیے اس لیے کہ سب سے زیادہ پیسے والا میں ہوں، ہماری عزت ہونا چاہیے اس لیے کہ خاندان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا میں ہوں، میری عزت ہونا چاہیے اس لیے کہ سب سے بڑا مکان میرا ہے اور سب سے بڑا کاروبار میرا ہے، سب سے اچھا بزنس میرا ہے۔ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے حاوی ہونا چاہتے ہیں لوگوں پر۔ اگر مردے بات کرتے ہوتے تو اس کا جواب ہمیں مل جاتا تھا کہ وہ کتنے مالدار تھے۔ ارے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو عزتوں کے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت میں مکہ المکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس وقت میں آپ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی۔ 40 برس تک آپ مکہ المکرمہ میں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ 40 برس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی اور منصب نبوت پر فائز کرنے کی آپ کو اطلاع دی، تو آپ نے اپنا تعارف اس کے بعد محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر کا ایک حصہ آپ کا بحیثیت محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تھا، اور اس کے بعد 13 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہے، تو وہ 13 سال اپنا تعارف بحیثیت محمد رسول اللہ آپ نے کرایا۔ تو 40 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہے تو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے رہے، اور
بحیثیت محمد ابن عبداللہ اللہ کے نبی کی ذات سے مکے والوں کو کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، اور کسی بھی حیثیت کا اختلاف نہیں تھا، کسی بھی اعتبار سے انہیں اختلاف نہیں تھا۔ پورا مکہ المکرمہ اور پورے سرداران قریش اور پورے مکے کے سردار آپ کی ذات سے متفق تھے۔ اور 40 سال اللہ کے نبی نے ان کے درمیان میں گزارا، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، دعوے نبوت کے بعد کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے لوگوں نے کس طرح کا برتاؤ اللہ کے نبی کے ساتھ روا رکھا تھا۔ مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، پرائے تو پرائے، مخالفین میں آپ کے اپنے بھی شامل تھے، آپ کے خونی رشتہ دار بھی اس میں شامل تھے، آپ کے خاندان کے افراد بھی اس میں شامل تھے، اور کس طرح کی مخالفت اور کس انداز سے انہوں نے مخالفت کی ہم بارہا وہ واقعات سن چکے ہیں۔ انہوں نے مخالفت میں اپنی زبان کو بھی آلودہ کیا، انہوں نے مخالفت میں اپنے ہاتھوں کو بھی آلودہ کیا، انہوں نے مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس مخالفت کے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ سے ایک بات کہی تھی، میں صرف وہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤں گا، جبکہ انبیاء سابقین کی امتیں ان سے معجزوں کے مطالبات کرتی تھی، اور انبیاء نے وہ معجزے انہیں دکھائے بھی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شدید مخالفت کے باوجود اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ یا سرداران قریش سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا معجزہ دکھاؤں گا جس سے تمہیں اعتبار آ جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ پتھر سے اونٹنی نکالو۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤں گا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں کو زمین پر بلا کر تمہیں دکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سرداران قریش کے سامنے ایک بات رکھی ہے، اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے۔ حضور علیہ السلام نے مشرکین مکہ سے کہا کہ آج تم میری اتنی مخالفت کر رہے ہو اور مخالفتوں کا طوفان تم نے کھڑا کیا ہے، اور آج میری لائی ہوئی شریعت کی تم مخالفت کر رہے ہو، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، یہ ہے حضور کا وہ جملہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفین کے سامنے معجزات نہیں رکھے یا معجزات رکھنے کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے گزارے ہوئے 40 سالہ عرصے حیات کو پیش کر کے فرمایا کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان میں نے زندگی گزاری ہے، تمہیں میری اس زندگی پر اگر کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین اور مخالفین کے سامنے اپنی حیات طیبہ کا وہ دور رکھا جو دعوے نبوت سے پہلا تھا، دعوے نبوت سے پہلے کا حصہ تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حیات طیبہ دعوے نبوت سے پہلے کی اتنی بے داغ تھی کہ اللہ کے نبی کی ذات پر انگشت نمائی کا کوئی موقع انہیں میسر نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر الصادق الامین کے نام سے پکارے جاتے تھے، تو وہ آپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں، آپ کے زمیندار ہونے کی وجہ سے نہیں، آپ کے دکاندار ہونے کی وجہ سے نہیں، آپ کے زر اور زمین کے مالک ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے اپنے کردار کی وجہ سے۔ اسی حیات طیبہ کو لا کر اللہ کے نبی نے مشرکین کے سامنے رکھا کہ 40 سال تک میں تمہارے درمیان میں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے رہا، تمہیں کوئی اعتراض میری ذات پر نہیں تھا، کوئی اعتراض میرے معاملات پر نہیں تھا، کوئی اعتراض میری معاشرت پر نہیں تھا، کوئی اعتراض میرے اخلاقیات پر تمہیں نہیں تھا، تو اب بحیثیت محمد رسول اللہ کیسے میں تمہاری نظر میں برا ہو گیا؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، انسان اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے سسرال میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوسیوں میں عزت مال کی وجہ سے نہیں پاتا ہے، زر اور زمین کی وجہ سے عزت نہیں ملتی۔ انسان کو عزت اس کے کردار سے ملتی ہے۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، دنیا کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کردار کا کیا مقابلہ دنیا کرے گی؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفین اور مشرکین کے سامنے اپنا کردار لا کے پیش کر دیا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں تمہارے درمیان میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ میں نے گزارا ہے، کبھی تمہیں اعتراض تھا میری اس زندگی پر؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آج عزت کی بھوک اور شہرت کی بھوک ہمارے سینوں میں بھری ہوئی ہے۔ آج شکوے ہیں تو عزت نہ ملنے کے شکوے، آج رسنا ہے تو عزت نہیں ملنے کی وجہ سے، آج ناراضگی ہے تو قدر نہ کرنے کی وجہ سے، آج تعلقات میں بگاڑ ہے تو حیثیت نہ دینے کی وجہ سے۔ اور نشہ کس چیز کا ہے؟ ذہن و دماغ پر نشہ طاری ہے، کسی کے سر پر مال کا نشہ، کسی کے سر پر تعلیم کا نشہ، کسی کے سر پر زر اور زمین کا نشہ، کسی کے سر پر زر اور زن کا نشہ، تو کسی کے سر پر دولت کا نشہ سوار ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان بنیادوں کے اوپر میری عزت ہونا چاہیے تھا، لہذا میری عزت نہیں کی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا دنیا ان چیزوں کی وجہ سے کسی کی عزت کرے گی؟ سگا بھائی بھی نہیں کرے گا،
پرایوں سے تو ہم امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بنیادوں پر سگا بھائی نہیں کرے گا، ان چیزوں کی بنیادوں پر سگی بہن بھی عزت نہیں کرے گی۔ لیکن کردار اگر کسی انسان کا اعلیٰ معیار کا ہو جائے تو دنیا کردار کی کبھی مخالفت نہیں کرے گی، مالدار کی مخالفت کرے گی، زمیندار کی مخالفت کرے گی، مکاندار کی مخالفت کرے گی، دکاندار کی مخالفت کرے گی، زر اور زمین کے مالک کی مخالفت کرے گی، عقل مند کی کوئی مخالفت نہیں کرتے، سمجھدار کی کوئی مخالفت نہیں کرتے، غرور سے خالی سینے والے دل والے انسان کی کوئی مخالفت نہیں کرتے، سادگی سے جینے والے کی کوئی مخالفت نہیں کرتے، عاجزی اور انکساری سے جینے والے کی کوئی مخالفت نہیں کرتے، غرور سے خالی زبان کی کوئی مخالفت نہیں کرتے، جھک کے چلنے والے کی کوئی مخالفت نہیں کرتے، جھک کے کھانے والے کی کوئی مخالفت نہیں کرتے، بڑوں کی عزت کرنے والے کی کوئی مخالفت نہیں کرتے، چھوٹوں کی تعظیم کرنے والے کی کوئی مخالفت نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ کردار ہے، یہ کردار ہے۔ دنیا تلوار کا تو مقابلہ کرے گی، دنیا کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور انسان کو عزت کردار سے ملتی ہے۔ آج عزت کے پانے کے لیے مال لے کر اپروچ ہو رہے ہیں، دولت لے کر اپروچ ہو رہے ہیں، عہدہ لے کر اپروچ ہو رہے ہیں، ڈگریاں لے کر اپروچ ہو رہے ہیں، نہیں، کردار لے کر اپروچ ہوئی ہے، بلند اخلاق لے کر آئیے، اعلیٰ ظرفی لے کر آئیے۔ کیوں؟ عزت ان راستوں سے ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی پیش کی تھی، اور وہ زندگی پیش کر کے بتایا تھا کہ تمہیں اس زندگی پہ کوئی اعتراض ہے؟ تم میری زندگی کے کسی گوشے پر انگلی اٹھا سکتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 سالہ دور حیات کا کردار ہی تو پیش کیا تھا، جبکہ آپ نہ مالدار کی حیثیت سے مکے میں جانے جاتے تھے، نہ زمیندار کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، نہ دکاندار کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، نہ کسی بڑے تاجر کی حیثیت سے آپ پہچانے جاتے تھے۔ کون سا ایسا بیک گراؤنڈ تھا جو اللہ کے نبی جس حیثیت سے پہچانے جاتے ہو؟ مکے میں تو آپ ایک یتیم کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، مکے میں آپ عبد المطلب کے پوتے کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، مکے میں ابو طالب کے بھتیجے کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ لیکن جب دنیا نے مخالفت کا طوفان کھڑا کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا کردار لا کے رکھ دیا کہ یہ میرا کردار ہے، یہ میرے بلند اخلاق ہیں، یہ میری اعلیٰ ظرفیاں ہیں، اس سینے میں چھوٹوں کے لیے یہ مقام ہے، اس سینے میں بڑوں کے لیے یہ مراتب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کر کے قوم سے سوال کیا، تمہیں اس کردار پر کوئی اعتراض؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، صرف عزتوں کی تمنائیں سینوں میں پال لینے سے عزتیں نہیں ملتی ہیں، عزتوں کے ارمان دل و دماغ میں بسا لینے سے عزت نہیں ملتی ہے، جیب میں نوٹ کا بنڈل رکھ لینے سے عزت نہیں ملتی ہے۔ سامنے والا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو نوٹوں سے چائے بناؤ اور پیو، آپ کی نوٹ سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، آپ کے عہدے سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، محلے میں اگر سب سے بڑا مکان ہے تو میں کیا کروں،
اگر سب سے زیادہ زمین آپ کے پاس ہے تو مجھے کیا لینا دینا ہے؟ اگر آپ 10,000 کے کپڑے، 50,000 کی گھڑی، 50,000 کا فون، 10 لاکھ کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ مجھے کیا لینا دینا ہے اس سے؟ لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انہی چیزوں سے عزت حاصل کریں، سوائے ہماری چائے کی پیالی میں خودکشی کرنے کی آرزو رکھنے والے کے کوئی اور ہماری تعریف نہیں کرتا، یا ہماری روٹی کے ٹکڑوں پر جینے کی تمنا میں ہمارے گھر کے چکر لگانے والے کے علاوہ کوئی اور ہماری تعریف نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کردار کی وجہ سے عزت کرتی ہے، اور جو روٹی اور کپڑے اور مکان کی ہوس میں آپ کے چکر لگاتے ہیں وہ آپ کی جھوٹی تعریف کریں گے، وہ جھوٹی تعریف کریں گے۔ اور جو آدمی آپ کے کردار کی وجہ سے آپ سے متاثر ہوتا ہے، اس کا آپ کے ساتھ طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ بے غرض آدمی ہے، وہ آپ کے کردار کا عاشق ہے، وہ آپ کے بلند اخلاق کا عاشق ہے، وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کا عاشق ہے۔ اسی لیے جو آدمی مالدار تھا، مال کے جانے کے بعد اس کے بچپن کے یار اور لنگوٹی یار بھی اسے پہچاننے تیار نہیں۔ عہدیدار کا عہدہ جانے کے بعد کل تک اس کی گیٹ پر کھڑے ہو کر سلیوٹ مارنے والا آج اسے دیکھ کر 2 گندے جملے کہہ کے نکل جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، کردار جو ہوتا ہے یہ انسان کو موت کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ عہدہ موت کے بعد زندہ نہیں رکھتا، کردار انسان کو موت کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے کردار کو بنائیں، اپنے کردار کو سنواریں، اور آدمی کا کردار جتنا بہترین ہوگا اسے عزت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عزت اس کے پیچھے چلتی ہوئی آئے گی۔ لیکن ہم عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں پھر بھی عزت نہیں مل رہی ہے، رس رہے ہیں پھر بھی عزت نہیں مل رہی ہے، ناراض ہو رہے ہیں پھر بھی عزت نہیں مل رہی ہے، تعلقات توڑ رہے ہیں پھر بھی عزت نہیں مل رہی ہے۔ لیکن جو آدمی بلند اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں اخلاق ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، غرور سے اس کا دل خالی ہوتا ہے، غرور کے جملوں سے اس کی زبان خالی ہوتی ہے، حسد کی آگ میں وہ نہیں جلتا، اور تکبر اس کے اندر نہیں پایا جاتا، تو دنیا خود اس کی عزت کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کردار کی قدر ہے، مال کی قدر نہیں ہے۔ دنیا کردار کی عزت کرتی ہے، دنیا مالدار کی، دکاندار کی، مکاندار کی، زمیندار کی، زردار کی عزت نہیں کرتی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ذریعے سے عزت ملتی ہے، جبکہ اس ذریعے سے بے عزتی ہو رہی ہے۔ کوئی بھتیجا گالی دے رہا ہے تو کوئی بھائی برا کہہ رہا ہے کہ صاحب ان کا کیا ہے، بات کرے تو آسمان کو دیکھ کے بات کریں گے، اور بات کرے تو بڑی بات کریں گے، آنکھ بھر کے ہمیں دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ بولے مال کی مستی ہے، گھر کی مستی ہے، عہدے کا غرور ہے، دولت کا غرور ہے، ڈگریوں کا غرور ہے، یہ جملے تو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے کہیں دیکھا کہ دنیا کسی عقل مند کو برا کہہ رہی ہو؟ دنیا کسی سمجھدار کو برا کہہ رہی ہو؟ عاجزی اور انکساری سے جینے والے کو کوئی برا کہہ رہی ہو؟
بڑوں کی عزت کرنے والے کو کوئی برا کہہ رہا ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنے والے کو کوئی برا کہہ رہا ہو، قصوروں کے معاف کرنے والے کو کوئی برا کہہ رہا ہو، قرض داروں کو مہلت دینے والے کو کوئی برا کہہ رہا ہو، پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں کو کوئی برا کہہ رہا ہو، بیماروں کی تیمارداری کرنے والے کو کوئی برا کہہ رہا ہو، یتیموں بیواؤں اور بے آسرا لوگوں کا سہارا بننے والے کو کوئی برا کہہ رہا ہو، بتا سکتے ہیں؟ کیوں؟ دنیا کردار کی عزت کرتی ہے، دنیا باقی کسی چیز کو نہیں جانتی، لہذا ہم اپنے کردار کو بنائیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے جو حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی نے 3 باتوں کی طرف جو حکم فرمایا تھا وہ کردار سازی ہے، وہ کردار کو بنانے ہی کی تعلیم دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔